کیا بات ہے شہزادے، آج بڑا غمگین بیٹھا ہے۔ لگتا ہے کسی گہرے غم سے آشنائی ہو گئی ہے آج ہمارے جگر کی۔ نہ وہ پہلے جیسی چہکار، نہ وہ روب و دبدبا۔ یار یہ کتنا بور ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ کامران اسے یوں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ مذاق میں چھیڑا، شٹ اپ۔ اس کے مذاق پر اس نے سلگتی کھا جانے والی نظروں سے تمام ساتھیوں کو دیکھا۔ اس واقعے کو کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، مگر لگتا تھا کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس شکست کا سامنا بھری پوری کینٹین میں کیا گیا ہے، اور وہ ہاشم لوگ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پسٹل لے جا کر اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ کسی بات پر غصہ آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے؟ کہیں کسی سے جھگڑا وگڑا تو نہیں کر لیا تو نے؟ ویسے جیسی تیری طبیعت ہے، لگتا ہے اپنے باپ سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے۔ تیرا باپ بھلے تو غصہ کرے، ہے بڑا خڑوس، دولت پر ناک بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ شہزاد نے بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ بنا اٹھا۔ بکواس کی نا، اگر میں 1 منٹ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ امین نے رازدارانہ نظروں سے شہزاد اور کامران کو دیکھا۔ تو کچھ منہ سے پھوٹے گا بھی یا یہیں سوگ والی صورت لیے گلاس پر گلاس چڑھایا جائے گا؟ یار دوست آخر کے اس مرض کی دوا ہے، تو بول تو صحیح، آج ہمارے شہزادے کی ہنسی کیوں روٹھی ہوئی ہے؟ کامران تھا ہی خبیث، خباثت سے مسکرا کر بولا تھا، مجھے پتہ ہے یہ کیوں شکست خوردہ انسان کی طرح بیٹھا اپنی شکست کا سوگ منا رہا ہے۔ امین نے طنزیہ رازدارانہ نظروں سے سب کو دیکھا، شہزاد اور کامران کے ساتھ وہ بھی اس کے انداز پر چونکا تھا۔ اس نے تو قیامت تک منہ سے پھوٹنا ہی نہیں، چل تو ہی بتا دے، پتہ چل جانا ہے کہ ابھی تھیلے سے کون سی بلی سامنے آتی ہے۔ کامران نے اسے آنکھ مار کر امین کا کندھا پکڑا تھا۔ ایاز کا جی چاہا کہ آگے پڑا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اس کا آج کالج میں سب سے بڑا اسٹرانگ گروپ کے لیڈر سے جھگڑا ہوا ہے، اور جواباً ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کی خاصی ٹکائی کر دی۔ آخری خبر آنے تک وجہ تنازعہ اس کا اپنی محبوبہ کو کینٹین میں چھیڑنا اور راہ روک کر بدتمیزی کرنا تھا، جس پر وہ معصوم لیلا جوش میں آ کر اس کے منہ پر کتاب مار گئی اور پھر میدان کارزار بن گیا۔ وہ چونک کر حیران ہوا تھا۔ یہ چاروں لڑکے علیحدہ علیحدہ گھرانوں کے تھے، میڈیکل کالج میں صرف ایاز پڑھتا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس قدر درست رپورٹ امین کو کہاں سے ملی ہے۔ ہائے، کیا واقعی؟ کامران اور شہزاد تو ایک دم اچھل کر اس کے قریب ہوئے تھے اور پھر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نیم تاریخ کلب کے ٹیرس میں کی گئی روشنی خاصی محدود تھی، مگر اس محدود روشنی میں بھی امین کی نظریں اس کے چہرے کے نیل اور چوٹ کے نشانات کو نہایت مسکرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے تو تم لوگوں کو ساری کہانی کی رپورٹ مل سکتی تھی۔ لگتا ہے زیادہ نشہ ہی چڑھ گیا تم لوگوں کو، آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح اپنے شہزادے کو۔ بکواس نہیں کرو۔ ایاز ایک دم تیش سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس بلڈی بچ کو، نہایت پارسا بنتی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، انہی کے سامنے اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیلوں گا۔ وہ غصے اور تنفر سے اپنے جذبات آشکار کر رہا تھا۔ امین نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر کیسے؟ وہ تو تمہیں گھاس ڈالنے پر بھی راضی نہیں۔ امین کا طنز سیدھا دل پر لگا تھا۔ وہ ایک دم بھنا کر اٹھا تھا۔ امین چپ کرو، تم بیٹھو، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شہزاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر ساری رام کہانی کہہ سنائی۔ امین بڑی مطمئن نظروں سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں اسے مزید تیش دلاتی رہیں۔ ہائے، تو کیا چیئرمین صاحب نے تمہیں کالج سے نکال دیا؟ کامران نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے اچھا ہی کیا، تو کون سا سنجیدگی سے وہاں پڑھ رہا تھا؟ صرف خوبصورت پریوں کا تعاقب کرنے وہاں داخل ہوا تھا۔ پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایسی ڈگریاں تو یوں چٹکیوں میں ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ کامران نے اس کی تسلی کا سامان بھی کیا تو کس انداز میں؟ ابھی نکالا نہیں، نیکسٹ میٹنگ میں سارا معاملہ پیش ہوگا اور پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ کامران کے الفاظ سے زیادہ وہ امین کی نظروں سے چڑھ کر بولا، چلو فوراً پھانسی کی سزا نہ صحیح، قسطوں میں ہی صحیح۔ ویسے سنا ہے کہ قسطوں میں ملنے والی سزا زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ بھی امین تھا، چوٹ کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ اس سے لڑنے کا بھلا کیا فائدہ؟ تم بتاؤ، اگر واقعی نکال دیا تو کیا کرو گے؟ شہزاد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کامران ہنس دیا، لوبیا چنے بیچے گا۔ اس کی ہنسی اس کی روح پر تازیانے کی مانند لگی۔ جس طرح میٹرک ایف ایس اے کی ڈگریاں ملی ہیں، ویسے یہ لوبیا چنے بیچ لے تو بھی بڑی بات ہے۔ امین نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ ایک دم بزوری گلاس اٹھا کر اسے مارنے لگا تو شہزاد نے فوراً ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ حد کرتے ہو یار، یہ تو شروع سے ہی ان لوگوں کا مزاج ہے۔ تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، ان کو کہو اپنی بکواس بند کریں، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ تمہارا زور صرف حسینوں کو پٹانے میں چلتا ہے، مردوں والی کوئی صفت نہیں ہے تم میں، سوائے اس کے کہ باپ کے پیسے پر عیاشی کرتے رہو۔ امین کا سلگتا جملہ اسے مزید سلگا گیا تھا۔
شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا۔ میں ہاشم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر کالج سے نکالا تو میں قیامت مچا دوں گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ وہ بفرا ہوا تھا۔ ویسے قصور تمہارا ہے، مٹی ڈالو ایسی لڑکی پر، کیوں خوار ہو رہے ہو اس کے پیچھے؟ یوں سرے عام بڑی کینٹین میں اس کا راستہ روکو گے تو کوئی نہ کوئی اس کی حمایت میں آئے گا ہی نا۔ شہزاد نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا۔ ویسے بھی تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس جیسی ایک چھوڑو 10 تمہارے لیے۔ کامران نے بھی اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہا، بشرطی کہ وہ اس جیسے کم عقل کو گھاس ڈالیں تو۔ امین اب بھی سلگانے سے باز نہ آیا تھا۔ امین کی عادت تھی، معاملہ کسی کا بھی ہوتا وہ اسی طرح سلگاتا تھا، مگر آج اس کا دل کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب تھا تو اسے یہ سب کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا۔ بھائی ان لڑکیوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، پیسے کا کیا ہے، کہیں سے بھی مل سکتا ہے، ہماری بھی جیبیں بھری پڑی ہیں، اس کو یہاں سے دفع کرو ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا اور پھر اسے بٹھا لیا۔ تمہارے والد صاحب کو اس صورتحال کا پتہ ہے کیا؟ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات بغور دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ابھی گھر گیا ہی نہیں، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو کیا ہوگا بھلا؟ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو پھر کالج چھوڑ دے گا؟ ہاں، میرا دل وہاں اب نہیں لگتا، میں نے زیادہ پڑھ کر بھی کیا کر لینا ہے، باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جو بھی ہے سب کچھ میرا ہی تو ہے، کروڑوں کا بزنس بعد میں بھی تو میں نے ہی سنبھالنا ہے، اور اب بھی، تو پھر اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ انسانوں کی خدمت ودمت ہم سے نہیں ہوتی۔ اچھا فیصلہ ہے، خواہ اتنے سال ضائع کیے تو نے، کسی آرٹ سبجیکٹ میں BA کر کے ماسٹر کر لیتے تو آج ہماری طرح تمہارے پاس بھی ڈگری ہوتی۔ خیر دیر آئے درست آئے، شہزاد نے بھی حوصلہ بڑھایا تھا۔ شہزاد ان کے گروپ میں 33 سے اوپر کی عمر کا تھا، گھر میں بیوی بچے تھے، مگر فطرت نہیں بدلتی۔ امین 30 کا تھا جبکہ کامران اس کا ہم عمر تھا، مگر شوق اور دلچسپیاں ایک ہونے کی وجہ سے سب دوست تھے۔ تو ایسا کر اس لڑکی کو اٹھا لے، امین نے بڑی سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا۔ کاش ایسا کر سکتا، اس نے ایک گہری سانس بھری۔ کیوں بھلا؟ ہمارے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر ایسی ہی وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہے تو اس کے لیے تمہیں اتنا خوار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دل بھر جائے تو کسی کے ہاتھ آگے ٹرانسفر کر دینا، نہ ہی ثبوت بچے گا نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ کامران کا مشورہ تھا، اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ اتنی بھی 2 ٹکے کی نہیں، بڑی مضبوط پیک ہے، DIG شاہ زیب حیات علی اسے اپنی بھتیجی شو کرواتا ہے، بھلے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ہے، مگر ان کے گھر وہ ان کی بیٹی کی ہی طرح رہ رہی ہے۔ سیکیورٹی میں وہ کالج آتی جاتی ہے، ان کے گھر کے باہر گارڈ کھڑے ہیں، اندر کیمرے نصب ہیں، اور مصطفیٰ پولیس ڈپارٹمنٹ میں انتہائی اونچی پوسٹ پر بیٹھا ہے۔ یہ شخص اپنے باپ سے کئی گنا بڑھ کر چالاک ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ تو پھر گولی مار کیوں اپنے آپ کو ایک لڑکی کے پیچھے برباد کر رہے ہو؟ شہزاد خاصا جل کر بولا۔ کاش گولی ہی مار سکتا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اسے بہرحال حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے اب اپنا طریقہ کار ہی بدلنا پڑے۔ اس کے ارادے مصمم تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مثلاً کیا کرو گے؟ میں شادی کروں گا اور ساری عمر اسے اس طرح سلگاؤں گا کہ وہ اپنے زخم چاٹتی پھرے گی۔ غلیظ گالی بکتے ہوئے اس نے اپنے ارادے ظاہر کیے تھے۔ زبردست، چلو اچھی بات ہے، اگر وہ اتنی مضبوط بیگ میں ہے تو پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرو گے۔ پھر بھی تمہاری بہن کے سسرالی ہیں، اس کو اپنانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اس طرح تمہاری سسٹر کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ شہزاد کو اس کا ارادہ بہت پسند آیا تھا، اس نے فوراً سراہا بھی تھا۔ کیا وہ لوگ تمہیں لڑکی دے دیں گے؟ امین نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر نہ بھی دیں تو بھی اور بہت سے طریقے ہیں، اور یہ طے ہے کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ اس کا بے لچک انداز تھا۔ ویل ڈن، بیسٹ آف لک۔ کامران نے بھی سراہا تھا، جبکہ امین نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے کندھے جھکا دیے تھے، اور ایاز نے جان بوجھ کر اس کا انداز نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا آ رہا تھا۔ آج وہ خلاف معمول لیٹ تھا۔ احسن عموماً میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتا تھا، مگر آج اسے جانا پڑ گیا تھا۔ 9 بجے تک وہ فارغ ہوا تھا۔ گھر سے احسن اور بابا کے 2 فون آ چکے تھے۔ وہ انہیں جلدی پہنچنے کی اطلاع کے ساتھ سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ سارا دن کی ازحد مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اب خود بھی جلد از جلد گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسی وجہ سے ٹریفک بھی کم تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی کو سامنے سے آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ 1 وے سڑک تھی۔ ہارن دیتے اس نے سامنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر لگتا تھا کہ اس گاڑی کا ڈرائیور بہرا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کی بجائے اور بڑھی تھی۔ ممکنہ حادثے سے ڈر کر ولید نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی لہرا کر اس کی گاڑی کے بمپر سے ٹکراتی لہراتی فٹ پاتھ پر چڑھ کر ایک طرف لڑک گئی۔ ولید نے اپنا چہرہ فوراً نیچے جھکا لیا تھا، مگر ایسا کرنے سے اس کا چہرہ تو ونڈ اسکرین کی تباہ کاریوں کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔
مگر ولید کو لگا کہ جیسے اس کی گردن اور کندھے شیشے کی نوکوں سے چھل گئے ہیں۔ ونڈ اسکرین اور سائڈ کی کھڑکی کا کافی شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حادثہ کافی شدید اور فوری تھا۔ اس نے اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو کئی درد کی ٹیسیں اسے اپنے کندھے اور بائیں بازو کے ساتھ ساتھ گردن سے بھی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے احتیاط سے ٹکڑے پیچھے کرتے دروازے کو کھولا تھا۔ باہر آ کر اس نے دوسری گاڑی کو دیکھا۔ رات کے وقت ٹریفک اس سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ کافی دیر بعد کوئی گاڑی گزر رہی تھی۔ اس نے گاڑی ٹکراتے ہوئے ایک بھرپور نسوانی چیخ سنی تھی جو یقیناً دوسری گاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ گاڑی جس طرح الٹی پڑی تھی، لگتا تھا کہ گاڑی کے افراد خاصے زخمی ہوں گے۔ اگر بچ بھی گئے تو یقیناً چوٹیں تو شدید نوعیت کی ہی ہوں گی۔ وہ اپنے زخموں اور تکلیف کو بلائے سرحد سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی سائڈ سے الٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے ٹوٹے شیشے سے جھانکا تو گاڑی میں ایک نسوانی وجود کے علاوہ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، پتہ نہیں زندہ بھی تھی کہ مر کھپ گئی تھی۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ولید نے سوچا چپ چاپ اپنی خیر منائے اور نکل جائے، مگر اس کا دل کسی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے کو نہ چاہا۔ اس نے اپنی تمام قوت استعمال کر کے گاڑی کو دھکا لگایا تو وہ لڑکھڑاتی کچھ سیدھی ہوئی تھی۔ اب گاڑی کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولتے اندر سر ڈالا۔ لڑکی کا بازو تھام کر دیکھا، نبض چل رہی تھی۔ وہ یقیناً ابھی زندہ تھی۔ بروقت طبی امداد سے وہ بچ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر باہر زمین پر ڈالتے اس نے اندازہ لگایا کہ لڑکی نہ صرف خاصی خوبصورت تھی بلکہ جس طرح کا لباس وہ زیب تن کیے ہوئے تھی وہ خاصی ماڈرن اور روشن خیال بھی تھی۔ اس کے برہنہ بازوؤں اور ہوش ربا وجود سے نگاہیں چڑھاتے اس نے پھر گاڑی میں سر دیا۔ دوسری سیٹ کے پیچھے پڑا بیگ، موبائل اور دوسری چیزیں اس نے اٹھا کر بیگ میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی چابی بھی اگنیشن سے کھینچ لی تھی۔ لڑکی کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کرتے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر ڈال دیا تھا۔ نہ جانے کس گھرانے کس خاندان کی عزت تھی۔ اسے اپنے اعصاب سلگتے محسوس ہوئے۔ اس کی نگاہوں میں ایک ڈھکا چھپا سراپا در آیا۔ امریکہ جیسے روشن خیال معاشرے میں رہنے کے باوجود روشی اپنی اقدار نہیں بھولی تھی، مگر یہ لڑکی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے کانچ کے ٹکڑے ہٹاتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سب سے پہلے اسے اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرنا تھا۔ وقتی طور پر اسے اپنے زخم اور تکلیف بھول گئی تھی۔ انسانی ہمدردی کے ناطے ایک بے بس موت کے منہ میں جاتے وجود کی مدد کرنا، یہی سب کچھ تھا۔ یہی سب کچھ تو بابا انہیں ساری زندگی سکھاتے رہے تھے، اور وہ بھلا ان کی تعلیمات کیسے فراموش کر دیتا۔ ہاسپٹل میں لڑکی کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی روم میں فوراً منتقل کر دیا گیا۔ آپ لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ چند منٹ بعد نرس نے آ کر پوچھا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ کچھ بھی نہیں، لڑکی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی ہے۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لاکھوں لگ جاتے ہیں علاج کے لیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ لڑکی کی ظاہری کنڈیشن بھی کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کی ٹریٹمنٹ پر آنے والے اخراجات بھلا کون افورڈ کرے گا اب؟ نرس کا انداز ہمدردی کی بجائے پیشہ ورانہ تھا۔ ولید کو تعصب ہوا۔ اس سے بہتر تو امریکہ کا معاشرہ تھا جہاں فوراً زخمی کو امداد تو دی جاتی ہیں۔ میں افورڈ کروں گا، ظاہر ہے میں ہی لے کر آیا ہوں، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے تلخی سے کہا تو نرس نے چونک کر اسے دیکھا۔ فوری بلڈ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک پرخلوص مشورہ ہے، لڑکی کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ محض جذبہ ہمدردی میں مارے جائیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ورثاء کو ٹریس کریں کیونکہ لڑکی کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ وہ اسے مشورہ دے کر فوراً پھر ایمرجنسی روم میں گھس گئی تھی۔ اسے تشویش نے آ گھیرا تھا۔ اس نے اپنی سفید شرٹ پر ایک نگاہ ڈالی جو لڑکی کو اٹھانے سے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ پارکنگ میں آیا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکی کا بیگ نکال کر وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ ایک سائیڈ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس کا بیگ چیک کرنا شروع کیا تھا۔ بڑے سے جہازی سائز بیگ میں ہر چیز تھی جو عورتوں کو اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے استعمال کرنا ہوتی ہے۔ اگر نہیں تھا تو کوئی اس کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے کوفت سے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ کانٹیکٹ لسٹ چیک کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ابھی موبائل چیک کر ہی رہا تھا کہ ہفتوں خیز وہ نرس پھر باہر آئی تھی۔ کچھ پتہ چلا لڑکی کے ورثاء کا؟ جی کوشش تو کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیں فوری بلڈ چاہیے، ہاسپٹل میں اس کے گروپ کا بلڈ دستیاب ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے، ورنہ آئی ایم سوری۔ وہ نرس خالص اپنے بڑوں کی زبان بول رہی تھی۔ اس نے برہمی سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ لوگ اس کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اسے فوری ٹریٹمنٹ دیں، میں ہر طرح کی صورتحال کو قبول کرتے اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، اور بحیثیت انسان ہر طرح کے ڈیوز بھی پے کرنے کو ریڈی ہوں۔ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کائنڈلی آپ یہاں کے ڈاکٹر سے میری بات کروائیں۔ حیرت ہے کیسی بے حسی اور سفاکیت ہے،
انسانیت نام کو نہیں، گوشت پوست کا بنا انسان آخری ہچکیوں پر ہے اور آپ لوگوں کو اپنے فوائد کی پڑی ہے۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم غصے میں آ کر تمام چیزیں صوفے پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نرس فوراً اندر کی طرف بھاگ گئی تھی اور 2 منٹ بعد وہ ایک ڈاکٹر سے بات چیت کرتے مختلف پیپرز سائن کر رہا تھا۔ اس کی جیب میں جتنے روپے تھے وہ سب جمع کروا کر اس نے ان کو فی الحال مطمئن کر دیا تھا۔ باقی کچھ وقت مختلف چیزیں اور ادویات فراہم کرنے میں لگ گیا تھا۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ ڈاکٹرز نہیں لٹیرے ہیں؟ کیسے لوٹتے ہیں یہ لوگ؟ مائی گاڈ! اس کے لیے یہ صورتحال نئی ہی نہیں تشویشناک بھی تھی۔ وہ غم و غصے سے ٹہلتا رہا اور پھر ایک دم لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے چونک گیا تھا۔ لڑکی کے بیگ کے پاس رکھا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھا لیا تھا۔ عادلہ نام دیکھ کر اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ ہیلو! اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جبکہ دوسری طرف نسوانی آواز میں کوئی بری طرح برس رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ٹائم دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ مائی گاڈ! رات کے 12 بج رہے ہیں اور تمہارا کہیں نام و نشان نہیں۔ موم پریشان ہو رہی ہیں، فوری گھر پہنچو۔ نہ جانے یہ کس قسم کی افتاد تھی، اس کا ہیلو سنے بغیر ایک دم سٹارٹ ہوئی تھی اور اپنی بات سنا کر کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ! ولید نے گھور کر موبائل کو دیکھا اور پھر آنے والی کال پر ری ڈائل کر دیا۔ چند بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی مگر انداز ہنوز پارک آنے والا تھا۔ اس کے سنے بغیر وہ پھر چلتی کا نام گاڑی کی مانند فل سپیڈ سے بول رہی تھی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ میری نیند سخت خراب ہو گئی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ اور موم، انہیں بھی چین نہیں، ہر 2 منٹ بعد انہیں تمہارے درد اٹھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اب یہ ایکسکیوز مجھے پیش کرنے کی بجائے موم کو پیش کرنا۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری طرف سے بہانے بنا بنا کر۔ آج پھر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رات بھر کا کسی ہوٹل کا پروگرام ہے تمہارا؟ ولید سن کر ہی پسینوں پسینے ہو گیا تھا۔ وہ تو صرف ہاسپٹل کے عملے کی بے حسی پر کھل رہا تھا، یہاں تو حقیقی رشتوں میں بے حسی تھی۔ کیسی بے پرواہی تھی اور کیا انداز تھا۔ دیکھیے میم، آپ مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں تو عرض کروں۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتی اس نے فوراً بات کاٹ کر کہا تو دوسری طرف اجنبی مردانہ آواز سن کر ایک پل کو خاموشی چھا گئی تھی اور پھر شروع ہو گئی تھی۔ خبردار تم اس کی حمایت میں کچھ بولے تو۔ میں جانتی ہوں تم لڑکوں کو دولت اور حسن دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی ہے تمہاری، اور وہ بھی اتنی کم عقل اور بے وقوف ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ تک نہیں دیکھتی۔ ایسے للو پنجو قسم کے 2 ٹکے کے لڑکوں کی ڈیمانڈ اور اوقات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں مسٹر۔ اس عورت کی گفتگو ایسی عامیانہ اور گھٹیا تھی کہ وہ ایک دم اشتعال میں آیا تھا۔ اوہ یو شٹ اپ! وہ ایک دم بولا تھا۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ آپ کو صرف یہ اطلاع دینی ہے کہ یہ جس محترمہ کا بھی نمبر ہے وہ اس وقت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر آپ کی ریلیٹیو ہیں تو رابطہ کر لیجیے گا، شکریہ۔ موبائل بند کر کے اس نے پھر صوفے پر پھینک دیا تھا اور اس عورت کے الفاظ پر اسے ابھی تک اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ مائی گاڈ! کیسے غلیظ لوگ ہیں! کیا عورت ذات اتنا پستی میں بھی گر سکتی ہے، اور وہ بھی مسلمان عورت؟ وہ سوچ سوچ کر سلگ رہا تھا۔ موبائل ایک دفعہ پھر بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بے حسی سے بجتے موبائل کو دیکھا۔ وہ اب جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ ایسی سفاک عورت سے بات کرنے کی بجائے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ اس نے اپنے اندر اشتعال پر قابو پاتے موبائل اٹھا لیا، آن کرتے خاموشی سے کان سے لگا لیا۔ میں کاشفا کی سسٹر بول رہی ہوں۔ آپ نے چند پل پہلے جو اطلاع دی ہے کیا وہ درست ہے؟ لڑکی کا نام یقیناً کاشفا تھا۔ یس، اس نے مختصراً کہا۔ اگر یہ آپ کی سسٹر کا نمبر ہے تو ان کا بیگ اور گاڑی کی چابی اس وقت میرے پاس ہے۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میری بدقسمتی کہ میں انہیں انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے آیا اور اب اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے، گاڑی بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اگر میں بروقت انہیں ہاسپٹل نہ پہنچاتا تو وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں اطلاع دی تھی۔ مائی گاڈ! ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اب کہ وہ لڑکی خاصی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، اس کی پریشانی محسوس کرتے وہ بھی تھوڑا سا دھیما پڑ گیا۔ شاید گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ گاڑی کے انداز سے تو یہی لگتا ہے، اور وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے۔ ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتا کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ایک مرد اور عورت اور لڑکی پریشان گھبرائے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ یقیناً وہ ریسیپشن سے اس کے متعلق ہی پوچھ کر آئے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کاشفا کا والد اور یہ اس کی والدہ اور بہن۔ آدمی نے ہی آگے بڑھ کر تعارف کروایا تھا۔ فارمیلٹی کے طور پر اس نے ان سے ہاتھ ملاتے حادثے کی وجہ، صورت اور اب تک کی تمام تفصیلات بتاتے ڈاکٹر کے رویے بھی بتا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب آتے ہی مختلف ڈاکٹرز اور سٹاف سے رابطے میں لگ گئے تھے اور ٹھیک 15 منٹ بعد ہی جیسے سارے ہاسپٹل کا سٹاف اور عملہ ایک جگہ سمٹ آیا تھا۔ ولید خاموشی سے کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹرز جو بمشکل لڑکی کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اب بڑی جاں فشانی سے لڑکی کو ہینڈل کر رہے تھے۔ 1 بجے کے قریب ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی کی کنڈیشن بہتر ہے
اور اب وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے بے اختیار شکر کا سانس لیا تھا۔ تھینک گاڈ۔ اوکے عبدالقیوم صاحب، اب مجھے اجازت دیجیے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ شفا دے اور ہدایت پر مبنی لمبی زندگی دے۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کو دوسرے لوگوں کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا رہنے نہ دیا۔ تمہاری بروقت مدد سے وہ بچ گئی ہے۔ وہ تشکر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے تھے، اور پہلی بار شاید اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہاسپٹل میں رات کے وقت وہ اسے دیکھ کر ایک پل کو چونک گئے تھے۔ یہ چہرہ، یہ انداز، یہ لب و لہجہ، وہ بری طرح ٹھٹکے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بحیثیت انسان یہ تو میرا فرض تھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بھی میں اس کی مدد کرتا اور اپنے تمام سورسز استعمال کرواتا اس کی جان بچانے کے لیے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے روشن خوبرو نہایت حسین و جمیل چہرے کو تک رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اپنے کسی خیال سے چونک کر انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنی وجاہت سے تو وہ خود بھی باخبر تھا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر اسی طرح مبہوت رہ جاتے تھے، خصوصاً لڑکیاں تو مرتی تھیں۔ جی ولید ضیاء احمد۔ اوہ، وہ ایک دم ریلیکس ہوئے تھے، اپنے ذہن کو جھٹکتے وہ مسکرائے تھے۔ تھینک یو بیٹا، ہم اب یہیں ہیں، تم جا کر آرام کرو۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے دوسرا اس کے ہاتھ میں ڈالے وہ بہت محبت اور شفقت سے کہہ رہے تھے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کا۔ ولید قدرے متاثر ہوا۔ اور تم بھی شاید زخمی ہو؟ اس کی گردن پر نظر ڈالتے قمیص رنگین دیکھ کر وہ تشویش سے بولے تھے۔ ولید مسکرا دیا۔ نہیں انکل، بس ہلکے سے زخم اور خراشیں ہیں، ڈونٹ وری۔ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے، بینڈیج تو ضرور ہونی چاہیے نا۔ گردن پر ہاتھ رکھ کر زخم دیکھتے وہ کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ پر شفقت ہی نہیں پر تشویش بھی تھا۔ جی ضرور کرواتا، مگر کیا کروں، خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ گھر والوں کی کئی فون کالز آ چکی ہیں اور دوست کے پاس ٹھہر جانے کے بہانے بنا بنا کر اب میں بھی تھک چکا ہوں۔ میں انشاءاللہ صبح چکر لگاؤں گا۔ یہ کارڈ رکھ لیں، کسی بھی سلسلے میں ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا تو کاغذی کارروائی پر میرے ہی دستخط ہیں۔ کوئی پریشانی ہو تو بلا لیجیے گا۔ عادلہ اپنی ماں کو لیے سائڈ کے صوفوں پر ٹک گئی تھی۔ ولید نے انہیں کار کی چابی، بیگ اور موبائل تھما دیا تھا، اور پھر وہ ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ بڑا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، عبدالقیوم صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھ کر کہا۔ کسی نیک اور سلجھے ہوئے گھرانے کا لگتا ہے، بیگم نے بھی تائید کی، اور عادلہ بھی قائل ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی تو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ یہ اس کی شرافت کی گواہی ہی تو تھی۔ عبدالقیوم صاحب ہاتھ میں پکڑا کارڈ جیب میں ڈالتے نڈال سے انداز میں صوفے پر ٹک گئے تھے۔ اسٹڈی کے دوران اسے کافی کی شدید طلب ہوئی تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے روشی اور ولید کی ہدایت کی وجہ سے کافی پینے سے احتیاط برت رہی تھی، مگر آج طلب بڑھتے دیکھ کر وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ ارادہ اس کا کچن کی طرف جانے کا تھا، مگر لاؤنج سے ٹی وی کی آواز آتے دیکھ کر وہ ادھر چلی آئی۔ روشی اپنی جوائیاں روکے ٹی وی دیکھتی صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف نگاہ کی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ تم سوئی نہیں روشی؟ وہ اس کے پاس سے صوفے پر آ بیٹھی، منہ پر ہاتھ رکھے جمائی روکتے وہ اٹھ بیٹھی۔ نیند سے اس کا برا حال تھا، آنکھوں کے ڈورے نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت اس حالت میں نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ ولید بھائی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے جاگنے کی وجہ بیان کی تو وہ چونکی۔ کیا ولی ابھی تک نہیں لوٹا؟ نہایت حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ نہیں، میں نے 1 گھنٹہ پہلے کال کی تھی تو کہہ رہے تھے کہ دوست کے پاس ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد مسلسل خاموشی ہے۔ میں نے کئی بار کال کی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ لاؤ دو موبائل، میں کال کرتی ہوں۔ اس نے روشی کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر نمبرز ملائے تھے۔ بجائے اس کے کہ کال ریسیو کی جاتی فوراً کاٹ دی گئی تھی۔ کاٹ دی نا؟ روشی اس کے ہاتھ نیچے کر لینے پر گویا ہوئی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ آپ کدھر ہیں اور کب تک آ رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ میسج سینڈ کیا جس کا رپلائی فوراً مل گیا تھا۔ میں دوست کے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری، کچھ لیٹ ہو جاؤں گا، تم آرام سے جا کر سو جاؤ۔ میسج پڑھ کر اس نے گہری سانس لیتے روشی کو موبائل تھما دیا۔ ولی بھائی کا ایسا کون سا دوست ہے جو اتنی رات کو باہر ہیں ابھی تک؟ وہ روشی کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کافی پیو گی؟ نہیں، پہلے ہی نیند سے برا حال ہے، اس ٹائم کافی پی کر اپنی نیند خراب نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں اور تم بھی کافی چھوڑ کر سونے کی کوشش کرو۔ تم چلو، میں تمہارے کمرے میں ہی کافی بنا کر آتی ہوں۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے کافی بنائی تھی۔ مگ لیے وہ روشی کے کمرے میں آئی تو وہ محترمہ بستر پر دراز نیند میں تھی۔ روشی اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ نیند سے مندی مندی آنکھیں کیسی سحر دراز تھیں۔ اسے ٹوٹ کر روشی پر پیار آیا۔ تمہیں شہوار کے گھر جا کر کیسا لگا؟ روشی کے ساتھ واپسی پر ڈرائیور کی وجہ سے شہوار والے معاملے پر زیادہ بات چیت نہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر ٹائم ہی نہیں ملا کہ دونوں آرام سے بیٹھ کر اس موضوع کو ڈسکس کرتیں۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا، مگر یار یہ کون سا وقت ہے ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کا؟ صبح نہیں ہونی کیا؟ اس کا نیند سے برا حال تھا، وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ ورنہ میں یہ کافی کا بڑا مگ تمہارے اوپر انڈیل دوں گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جاگو گی۔
روشی نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا اور اسے مسکراتے ہوئے کافی کی چسکیاں بھرتے دیکھ کر کلسی۔ دفعہ ہو جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر مرو، لے کر میری نیند خراب کر رہی ہو۔ پہلے ولی بھائی کی وجہ سے، اب تمہاری وجہ سے۔ میں پھپھو کو ورگلاتی ہوں، تمہارا اب کوئی پکا بندوبست کریں، تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، تمہارے لیے تمہارے ساتھ جاگنے والا ایک انسان ڈھونڈے اب۔ روشی کے الفاظ پر انا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ شرم سے اس کے گلنار رخساروں پر پلکوں کا رقص بڑا دلکش تھا۔ وہ ایک دم سٹ پٹا کر رہ گئی۔ بکواس مت کرو، اس نے ڈپتا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ نیند سے ہٹی ہنسی ماحول میں ارتعاش سا بکھر گیا۔ بکواس نہیں، حقیقت۔ میں اب ایسا ہی کروں گی، اب اگر تم نے میری نیند خراب کی تو۔ اچھا ہے، تمہیں بھی لگام ڈالنے والا کوئی ہونا چاہیے، جس کے سامنے تمہاری بولتی بند ہو، وہ تمہاری راتوں کو اپنے وجود کی قربتوں سے منور کرے، پھر تمہیں جاگنے کا مزہ آئے گا۔ روشی نے گویا اگلے پچھلے سارے حساب چکائے تھے۔ وہ ایک دم شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ خجالت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے کندھے پر مارا۔ وہ ہائے وائے کرتے کرا کر رہ گئی۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان، لگتا ہے احسن بھائی زیادہ ہی تنگ کرنے لگے ہیں تمہیں۔ ویسے انہیں شرم آنی چاہیے، شادی سے پہلے ان کی یہ حرکتیں، ماما سے شکایت کروں گی۔ روشی اس کی دھمکی پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ انا نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں تلے روکی۔ خبردار، پھپھو کو کچھ کہا بھی تو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری تو کبھی احسن سے ایک دو لفظ سے زیادہ بات چیت ہی نہیں ہوئی۔ وہ گھبرا کر صفائی پیش کر رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ روشی نے ایک زوردار دھمکا اسے جڑ دیا۔ بہت بری ہو تم۔ وہ منہ پھلا کر کور بدل کر لیٹ گئی۔ انا، شہوار کے ساتھ کیا پرابلم؟ وہ کس شخص کی بات کر رہی تھی؟ کالج میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد یاد آنے پر وہ اس کی طرف رخ کیے پوچھ رہی تھی۔ انا فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ بس ہے ایک شخص، پورے کالج کے لیے ناسور۔ تقریباً کالج کی تمام لڑکیاں اس سے بدظن اور دور بھاگتی ہیں۔ اس کا شہوار سے کیا تعلق ہے؟ یہ ٹاپک اتنا حساس تھا کہ انا سوچنے لگی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے خاصی حقارت سے کہا، اور پھر چیدہ چیدہ مختصراً الفاظ میں اسے تمام پچھلی باتوں کے ہمراہ موجودہ صورتحال سمیت سب بتا دیا۔ روشی کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ویری سیڈ۔ ویسے وہ لوگ تو بہت اچھے، پرخلوص اور ملن نثار ہیں، شہوار کے لیے تو بہت مخلص ہیں۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اس کی ساری شوخی و شرارت ہوا ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر شہوار کا حزن و ملال میں ڈوبا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ ایسے لڑکے کے لیے تو کڑی سے کڑی سزا بھی کم ہے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روشی تبصرہ کرتے کرتے انا کی افسردگی دیکھ کر رک گئی۔ ولی بھائی بھی کتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں، اب تو آ جانا چاہیے تھا انہیں۔ وال کلاک کی طرف دیکھا تو 1:15 ہو رہا تھا۔ انا کا بھی دھیان بھٹکا۔ روشی پھر لیٹ گئی تھی۔ انا کی توجہ ولید کی طرف ہو گئی۔ تمہیں تو نیند آنے والی نہیں اب، میں سو رہی ہوں، تم ولی بھائی کا انتظار کر لینا، وہ آئیں تو کھانا وغیرہ پوچھ لینا پلیز۔ نیند سے بھری آنکھیں اس نے پھر بند کر لی تھی۔ وہ روشی کے بیڈ پر بیٹھی چند منٹ کچھ سوچتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ نکلی۔ 1:30 بجے کے قریب گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکی۔ شاید ولید آ گیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ چوکیدار اپنے کمرے سے نکل کر گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ولید گاڑی اندر لے آیا تھا۔ سارا لان اور ارد گرد کا سارا ماحول گہرے تاریک اندھیرے میں غرق تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکل کر چوکیدار کو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ چوکیدار صرف سر ہلا رہا تھا اور پھر ولید اپنے والے پورشن کی طرف چلا آیا تھا۔ ولید کا کمرہ روشی کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا، سامنے ہی ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ لگی انا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ورنہ اسے یقین تھا کہ روشی کے علاوہ سبھی سو چکے ہوں گے، اور روشی کو بھی اس نے میسج کر کے سونے کا کہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی سو گئی ہوگی۔ وہ اس کی کچی نیند کے بارے میں اچھی طرح آگاہ تھا، مگر روشی کی جگہ انا کو چوکیداری کرتے دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ انا تو حیران و ششدر سی آنکھیں پھاڑے ولید کی خون آلود شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خون کیسا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا؟ حیرت کے سمندر سے نکلتے ہی بہت گھبرا کر نہایت خوفزدہ وہ اس کے قریب آ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے کمرے میں چلا گیا تھا اور انا بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ وہ لاکھ بہادر صحیح، ایک مستقبل کی لائق فائق ڈاکٹر صحیح، مگر ولید کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ ولید نے ہاتھ میں تھاما بیگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی بے پناہ گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر اس نے تسلی دینا چاہی تھی۔ تو پھر یہ؟ اس نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کی خون آلود شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں یار، بس کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس کو ہاسپٹل پہنچاتے یہ حالت ہو گئی۔ لفظ ایکسیڈنٹ سن کر ہی ہاتھ پیر پھول جاتے، اور وہ تو پھر اس قدر خون آلود شرٹ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے تھے۔ سچ سچ بتائیں، کیا ہوا ہے؟ ولید نے خاصا چونک کر اسے دیکھا۔ نتھنگ مور یار، اور میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ بس چند خراشوں کے سوا بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی کیفیت سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ دھیمے سے اس کا رخسار تھپ تھپا کر اسے ریلیکس کرنا چاہا، مگر وہ خون سے بڑی شرٹ کو دیکھ کر کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔
ساری شرٹ خون آلود تھی، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ میں ماموں اور ماما کو بتاتی ہوں۔ صورتحال کا اندازہ لگاتے اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکلنے والی تھی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو نا۔ ولید نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ آپ زخمی ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف و ہراس تھا۔ وہ محسوس کرتے کچھ دھیما پڑ گیا۔ ہاں، مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ چند ہلکی پھلکی گردن، بازو اور کندھوں پر خراشیں ہیں۔ تم خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت کمزور اعصاب کی مالک ہو تم۔ اسے ڈپٹ کر آخر میں اس نے جتایا تو وہ خجل سی ہو گئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ کسی اپنے کو خون آلود حالت میں دیکھ کر دل پر کیا بیتتی ہے؟ یہ زندگی کا فرسٹ اور حیران کن ایکسپیرینس تھا۔ مریض کو تو وہ اکثر دیکھتی ہی رہتی تھی، بلکہ عادی تھی۔ آپ نے بینڈیج کروائی؟ وہ مسلسل تھانے داروں کی طرح کھڑی تفتیش کر رہی تھی۔ ولید، جو پہلے ہی اعصاب شکن تھکاوٹ کا شکار تھا، اوپر سے ایکسیڈنٹ نے رہی صحیح طاقت سلب کر دی تھی۔ گردن اور کندھوں سے اٹھنے والی ٹیسیں بڑی تکلیف دہ تھیں۔ وہ آرام سے بستر پر بیٹھ کر پاؤں کو جوتوں سے آزاد کرنے لگا تھا۔ انا نے دیکھا اس کی گردن بھی زخمی تھی، جس کی وجہ سے خون بہنے سے شرٹ کا پچھلا حصہ بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ آپ گھر کیوں آئے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ چیخی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انا پلیز، میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اس کے ان الفاظ نے اس کے دل پر بہت بری طرح چوٹ لگائی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار تھے۔